انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ الحمدللہ آج بھی دو دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے اسلامی بھائی ہیں, مدرسۃ المدینہ مدنی اور جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی. انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ان کے درمیان ہوگا. کل بھی سلسلہ ہوا, بہت زبردست مقابلہ ہوا, اور اس کے بعد ہمارے ناظرین نے بھی جوابات دیے, ہمارے حاضرین نے بھی جوابات دیے. آج بھی انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے, یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوالات ہوں گے, موجود اسلامی بھائیوں میں بھی تحفے تقسیم کیے جائیں گے. تو آپ سب بھی تیار ہیں انشاءاللہ. اور یہاں موجود اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ مکی اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی بھی آ چکے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے ہمیں کل بہت اچھے میسیجز ملے اس سلسلے کے حوالے سے کہ ہمارے فیملی کے ممبرز نے, ہم گھر والوں نے بیٹھ کر یہ سلسلہ دیکھا اور بہت کچھ سیکھا. تو آج ایک مشورہ آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ ایک ڈائری اور قلم لے کر یہ سلسلے میں شرکت کریں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بہت سارے ایسی معلومات جو شاید آپ کو نہیں پتہ ہوں گی, آج کے سلسلے کی برکت سے وہ آپ لوٹتے چلے جائیں گے اور لکھتے چلے جائیں. آپ کی ایک بہت پیاری ڈائری بن جائے گی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی میسج کیا کہ ہم لوگ بھی جواب دیتے رہیں, تو آپ اپنے گھر میں بھی ایک مقابلہ کر سکتے ہیں. جی ہاں, اگر آپ کے گھر میں اس وقت 2 افراد موجود ہیں, آپ 4 ہیں, آپ 6 ہیں, تو ایسا کیجئے آپ بھی مکی اور مدنی دیوانوں کی ایک مجلس بنا لیجئے, ایک ٹیم بنا لیجئے. ایک طرف گھر کے 2 افراد ہو جائیں, دوسری طرف 2 افراد ہو جائیں, اور جو یہاں سے سوال کیا جائے اس سوال کا جواب آپ بھی پوچھئے اپنے گھر والوں سے, اور جو جیت جائے آج کے مقابلے میں, جو سبقت لے جائے, اس میں گھر میں کوئی اچھا سا تحفہ انہیں پیش کر دیجئے. امیر علیہ سنت کا کوئی رسالہ ہو, کوئی ناز شریف کی کیسٹ ہو, کوئی بیان کا CD ہو, وہ پیش کر دیجئے. گھر میں کوئی میٹھی چیز موجود ہوگی, اس بہانے آپ کے گھر والے انٹرسٹنگ طریقے سے بہت دلچسپی کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے. ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ نے اگر یہ طریقہ اپنایا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک سوال دیں گے. آپ جہاں بھی دنیا میں موجود ہیں غور سے یہ سوال سنیے گا. فرسٹ 26 آنسر, پہلے وہ 26 جوابات جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیں گے, انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دینے والوں کا جو جواب ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس سوال کو نوٹ کر لیجئے, جو پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہے, یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے. کون سا دن تھا یہ جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. مقابلے کا آغاز کرتے ہیں, پھر اپنا فارمیٹ بتا دوں, اپنا طریقہ کار بتا دوں. سلسلہ اس طرح ہوگا کہ جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی ہیں اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی ہیں. سلسلے کے پہلے راؤنڈ میں, پہلے دور میں دونوں سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا, اور ان 10 سوالات کے درمیان آپ 3 بار اشارہ لے سکتے ہیں. چوتھا اشارہ نہیں دیا جائے گا. ایک سوال میں 1 بار اشارہ دیا جائے گا, اور ٹوٹل 10 سوالات میں آپ 3 بار اشارہ طلب کر سکتے ہیں. 10 سوالات کے جب یہ دور ختم ہوگا, اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوگا, اور وہ دور ہوگا جس میں آپ کو کچھ اشعار بیان کیے جائیں گے. اس شعر کی 1 لائن ہو سکتا ہے آپ کو بتائی جائے, آپ نے اس کی دوسری لائن مکمل کرنی ہے. اس سیگمنٹ کا, اس دور کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. تیسرا دور, وہ یہ 5 اشعار ہوں گے, یہ بھی 1-1 نمبر کا ہوگا. اس طرح آپ کے 15-15 نمبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے. تیسرا دور مزید دلچسپی کے مرحلے میں ہم داخل ہو جائیں گے, اور وہ ہوگا یہ شخصیت کون ہے. آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے باری باری. آپ چاہیں پہلے اشارے پہ اگر شخصیت کا نام بتا دیں آپ کو 5 نمبر ملیں گے. دوسرے اشارے پہ آپ بیان کریں گے آپ کو 4 ملیں گے. تیسرے اشارے پہ آپ بیان کریں گے آپ کو 3 نمبر ملیں گے. اور جب چوتھا اشارہ بھی بیان کر دیا جائے گا, اور اب اگر آپ نے شخصیت کا نام بتایا تو صرف 1 نمبر آپ حاصل کر پائیں گے. اس طرح یہ 20 نمبر ہو جائیں گے. اور پھر آخری دور جو ہے مدنی گلدستہ, ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا جائے گا, اور اس ویڈیو کلپ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, اور آپ کے جواب پر آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے. تو اس طرح یہ 25 نمبرز کا یہ ایک سمجھ لیجئے کانٹیسٹ ہے, یہ مدنی مقابلہ ہے, مدنی ذہنی آزمائش کا. تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے بیٹا آپ باری باری اپنے نام بتائیے. جامعۃ المدینہ مکی کے جو اسلام 3 موجود ہیں, باری باری اپنا نام بتائیے. محمد یوسف بیگ. محمد یوسف بیگ. جی. محمد طالب اتاری. ماشاءاللہ. محمد حارث بن محمود. محمد حارث بن محمود. جی. مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیے. محمد رضا اتاری. محمد رضا اتاری. ماشاءاللہ. محمد ابراہیم اتاری. محمد ابراہیم اتاری. جی. تیسرے اسلامی بھائی. محمد حذیفہ بن جمیل اتاری. محمد حذیفہ. اچھا اب یاد رکھیے آپ کے پاس ہر سوال کے جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. آپ تیار ہیں؟ شروع کریں سلسلہ. آپ بھی تیار ہیں؟
ہمارے ناظرین بھی تیار ہیں ماشاءاللہ، آپ سے بھی سوال کرنا اور آپ کو بھی تحفہ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارے مجلس کے اسلام بھائی کی طرف سے تحفے بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم امامہ شریف کا تحفہ بھی لائے ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی ایسے اسلام بھائی ہمارے ناظرین میں سے جواب دیں جن کے سر پر آج امامہ نہیں، اور وہ جواب درست ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی آج امامے کا تحفہ مل جائے، سبحان اللہ۔ تو اب چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اور یہ سوال ہے ہمارے، بلکہ شروع کرتے ہیں جامعۃ المدینہ سے، سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اور اس سوال کا، اس دور کا جو نام ہے، جواب دیجئے سوال کا، جواب دیجئے سوال کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کب ہوا؟ ہجرت کے پہلے سال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہو گئیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ یہ جو 4 رکعتیں ہوئیں، یہ ہجرت کا جو پہلا سال تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہو گئیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو 1 نمبر مل گیا، آپ کا جواب درست ہے۔ چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں کی طرف۔ مدرسۃ المدینہ مدنی دیوانے موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، خاتون جنت ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کی شادی ہوئی۔ یہ بتائیے کہ ان کو جہیز کیا دیا گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز یہ تھا: ایک کملی بان کی چرپائی، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گڑے، اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنا ایک مکان اس لیے نظر کیا کہ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکوت فرمائیں۔ سبحان اللہ، اتنا مشکل جواب اور انہوں نے جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، وہ لوگ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو جہیز کی آفت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، خاتون جنت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بیٹی ہیں، مگر جہیز کیا ہے؟ اللہ اللہ، چمڑے کا گدا ہے جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک چھاگل ہے، ایک مشک ہے، 2 چکیاں ہیں، 2 مٹی کے گھڑے ہیں، ایک کملی ہے، اور ایک بان کی چارپائی ہے۔ فقط یہ جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اے اہل بیت کے غلاموں، کبھی بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے سسرال والوں سے، لڑکی والوں سے اتنا جہیز طلب نہ کیجئے کہ وہ اس بوجھ تلے دب جائیں اور اپنی بچیوں کی شادی نہ کر سکیں۔ بہرحال سیکھنا بھی رہنا ہے، سوالات کے جوابات میں ہم نے اپنے لیے بھی مدنی پھول چنتے رہنا ہے۔ دونوں طرف ایک سوال ہو گیا، اور ہمارے جو اسکورر اسلامی بھائی ہیں، جو اعداد بتانے والے ہیں، وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ امیدیں بتاتے رہیں گے۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا ایک نمبر ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال، بہت خوبصورت سوال، سبحان اللہ۔ وہ کون سی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ایک ایسی نماز تھی جس میں جو ہے وہ قبلہ اول کی جگہ، بیت المقدس کی جگہ، کعبہ مشرفہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر وہ نماز کون سی تھی؟ یہ بتائیے۔ ظہر کی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری۔ سبحان اللہ، یہ وہ ظہر کی نماز تھی جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کر رہے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوئی کہ بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر لیا جائے، اور دوران نماز نبی پاک نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب دوسرا سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی اسلامی بھائیوں سے، آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیے۔ آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن جی۔ 3 سنہ ہجری میں اس سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ آپ کے پاس اشارے کا موقع تھا، آپ سوال کا جواب دوبارہ دہرائیے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ کون سے سنہ ہجری میں؟ 3 سنہ ہجری۔ آپ نے فرمایا 3 سنہ ہجری میں، جواب ہے 5 سنہ ہجری میں۔ 5 سنہ ہجری میں اسی سال نماز خوف کا حکم بھی نازل ہوا۔ آیت تیمم اس سن میں جو نازل ہوئی، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ تو اب ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی کا 1 نمبر ہے، اور جامعۃ المدینہ مکی کے 2 نمبر ہے۔ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنہ ہجری میں ایمان لائے؟ وہ کون سا سال تھا جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے؟ 1 سنہ ہجری میں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سنہ ہجری میں ایمان لائے، جواب درست ہے۔ تیسرا سوال حضرت المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے کہ
غزوات میں کتنے غزوے ایسے ہیں جن میں جنگ بھی ہوئی؟ 9 غزوات. بالکل جواب درست ہے کہ 9 غزوات ایسے تھے جن میں جنگ ہوئی. آپ کا جواب بھی درست ہے. چوتھے سوال کی طرف چلیں گے. دونوں طرف مقابلہ سخت ہے, 1 نمبر کا فرق ہے. مجھے یہ بھی آپ کو یاد دلانا ہے, امید ہے آپ گھر میں بھی مقابلہ کر رہے ہوں گے جہاں جہاں موجود ہیں. اگر 2 اسلام پہ مل کر دیکھ رہے ہیں تو آپس میں مقابلہ کر لیں, 4 ہیں تو 2 ایک طرف ہو جائیں, تاکہ اس کوشش میں آپ کو بہت ساری باتیں یاد بھی ہو جائیں گی, اور اگر چاہیں تو ان جوابات کو لکھتے جائیں, بہت سارے مدنی پھول آپ کے پاس جمع ہوتے چلے جائیں گے. چوتھا سوال, ماشاءاللہ پھر آتے ہیں تحویل قبلہ کی طرف. وہ کون سی مسجد ہے, آپ نے ظہر کی نماز تو ہمیں بتا دی, وہ کون سی مسجد ہے جس میں قبلے کی تحویل کا واقعہ رونما ہوا؟ یہ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی جو بعد میں مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہوئی. آپ کا جواب ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی جو بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی. جواب آپ کا بالکل درست ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی مسجد قبلتین اس واقعے کی یاد دلاتی ہے. اگر آج بھی وہاں زیارت کے لیے جائیں تو وہ محراب موجود ہے جو بتاتی ہے کہ پہلے نماز کس طرف رک کر کے پڑھی جاتی تھی. اب ایک سوال ہے, اور یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے مشکل ہے. مسجد المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد اللہ اور اسد الرسول, سید الشہداء آپ کا لقب, ان کی بیٹی کو پرورش کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے حوالے کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کے جن کی جو زوجہ تھی وہ اس لڑکی کی خالہ بھی تھی. بہت مشکل سوال, لیکن جواب الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے دے دیا ہے. چلتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی کی طرف. آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ تحویل قبلہ کے لیے دیکھیں کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, مشورہ کر لیجئے, چاہے تو اشارہ لے لیجئے, غلطی نہ کیجئے. 16 یا 17 ماہ تک. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. جواب بالکل درست ہے. چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی کی طرف, اور آپ سے 5واں سوال, اور وہ سوال یہ ہے طواف خانہ کعبہ میں, یقیناً ہر طواف میں نہیں, لیکن وہ طواف جس کے بعد سعی ہو, اور طواف زیارہ کی کچھ الگ شرائط ہیں, رمل کیا جاتا ہے. تو رمل جو کیا جاتا ہے وہ کتنے چکر میں کیا جاتا ہے؟ 7 چکر کا طواف ہوتا ہے, رمل کتنے چکر تک کیا جاتا ہے؟ 3 چکر میں. جی ہاں, اکڑ اکڑ کر جو زائرین, عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے جب احرام پہن کر طواف کرتے ہیں اور رمل کرتے ہیں تو وہ 3 چکروں میں کیا جاتا ہے. جواب آپ کا بھی بالکل درست ہے. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام کب نازل ہوئے؟ دو سنہ ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے, اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے. 2 سنہ ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے, اور نماز کی طرح اب روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے. اب چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف, مدرسۃ المدینہ مدنی کی طرف. ہماری معلومات میں ایک اور اضافہ, حاتم طائی بہت مشہور شخصیت, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایمان لائے. بتائیے ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ بہت سخت جا رہا ہے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. پوائنٹس بھی دکھاتے جائیے بھائی ہمیں, ذرا دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں کہ دونوں کے طرف کے جو مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ مدنی کے 4 اور جامعۃ المدینہ مکی کے 5 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں 7ویں سوال کی طرف, اور یہ سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. یہ سوال یہ ہے کہ میراث کے احکام اور قوانین کب نازل ہوئے؟ میراث کے احکام و قوانین کب نازل ہوئے؟ 3 سنہ ہجری میں میراث کے احکام و قوانین نازل ہوئے. میراث کے احکام و قوانین, جواب بالکل درست ہے. 3 سنہ ہجری میں یہ نازل ہوئے. ان کا بھی جواب درست ہے.
سبحان اللہ. اب جناب مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے پاس اور ان سے سوال کرتے ہیں, اور ان سے سوال یہ ہے, یہ بتائیے کہ سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر جو خیر و شر کا مارکہ ہوا, یہ جو بدر کا مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ واٹ از دا ڈسٹینس بٹوین مدینہ منورہ اور بدر کے درمیان؟ 80 میل کے فاصلے پر گاؤں کا نام ہے. جی 80 میل کے فاصلے پر بدر موجود ہے اور یہ گاؤں کا نام ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اب ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے لگتا ہے بہت زبردست تیاری کی. یقیناً ہم نے ان کو ایک سلیبس دیا تھا, اس سلیبس میں سے کوئسچن ہونے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوالات ہیں, لیکن ان کی تیاری آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اب ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے, اور یہ ہے ہمارے اس سلسلے کا 8واں سوال. جی ہاں, 8واں سوال ہے, غزوہ اور سرایہ میں فرق بیان کریں. کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم آپ کے 20 سیکنڈ باقی ہیں. جس جنگی قافلے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اسے غزوہ کہتے ہیں, اور جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے اسے سرایہ کہتے ہیں. بہت زبردست معلومات. غزوہ اور سرایہ کسے کہتے ہیں کہ وہ غزوہ, وہ جہاد جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اسے غزوہ کہتے ہیں, اور وہ قافلہ جس کو میرے آقا نے روانہ کیا خود شرکت نہ فرمائی اسے سرایہ کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب 8واں سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ دنیا سے پردہ کس سن میں فرمایا؟ سن 4 ہجری میں. سن 4 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی. جواب بالکل درست ہے. بہت ٹف کمپٹیشن جا رہا ہے. 8 سوالات ہو چکے ہیں اور جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کے 8 میں سے 8 نمبر ہیں, مدرسۃ المدینہ کے 7 نمبر ہیں. فقط 1 نمبر کا ڈیفرنس ہے. موقع ضرور ملے گا ایک بار پھر پلٹ کر آگے آنے کا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 9واں سوال. آئے ہائے, بڑا ایمان افروز واقعہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں زبردست اضافے کا باعث بنے گا یہ سوال اور اس کا جواب. شہدائے احد, سبحان اللہ, یہ احد شریف کے دامن میں موجود ہیں, ان کے مزارات وہاں موجود ہیں. لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا کہ کسی وجہ سے ان کی قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے. تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا, یہاں تک کہ شہداء نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. یہ مناظر دیکھے, اور جب وہ ہاتھ ہٹایا گیا تو زخموں سے وہ خون ایسا لگتا تھا کہ تازہ تازہ ہے اور بہنے لگ گیا. یہ واقعہ, ایمان افروز واقعہ, ان کی شہادت کے, شہدائے احد کی شہادت کے کتنے عرصے بعد پیش آیا؟ ان کی شہادت کے 46 سال بعد. شہدائے احد کی شہادت کے 46 ایئرز کے بعد, 46 سال کے بعد وہ قبریں کھلیں تو بدن بھی سلامت, جسم بھی سلامت, سب کچھ سلامت تھا. بدن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اہل مدینہ نے یہ مناظر دیکھے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب ایک اور سوال مدرسۃ المدینہ مدنی کی طرف بڑھاتے ہیں. غزوہ سویق کو سویق کیوں کہتے ہیں؟ سویق عبر میں ستو کو کہتے ہیں, چونکہ اس جنگی قافلے میں کفار کی غذا ستو تھی, اس وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا. عبرانی زبان میں سویق ستو کو کہتے ہیں, اور کافر جو تھے, دشمنان جو تھے, وہ ستو کی غذا کو استعمال کر رہے تھے, اس لیے اس نام سے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 9 سوالات ہو چکے ہیں. اب صرف آخری سوال پہلے دور کا باقی ہے, اور اس دور کا نام ہے جواب دیجئے اس سوال کا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے گھر میں جو آپ نے کمپٹیشن کیا ہوا ہے, ہمیں ضرور اس کی خبر دیجئے گا کہ آپ میں کتنے جوابات آپ دے سکے. ہمارے مدنی منوں سے زیادہ حافظہ آپ کا مضبوط ہے, معلومات میں آپ آگے ہیں, یا ہمارے جامعہ اور مدرسے والے آگے ہیں. بہرحال 10ویں سوال کی طرف چلتے ہیں, اور 10واں سوال ہے بیعت رضوان. سبحان اللہ, کیا ایمان افروز واقعہ تھا. یہ کس ہجری میں ہوا؟ بیعت رضوان کس سن ہجری میں ہوئی؟ بیعت الرضوان 6 سن ہجری میں ہوئی. بیعت رضوان 6 سن ہجری میں ہوئی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب جناب 10واں سوال کرتے ہیں, آخری سوال مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عید الفطر کی جماعت پہلی مرتبہ کب ادا فرمائی؟
2 सन हिजरी में। सन 2 हिजरी में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईदगाह में नमाज ईद अदा फरमाई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत टफ कंपटीशन जा रहा है। जामियतुल मदीना मक्की के 10 के 10 हैं, मदरसतुल मदीना मदनी के 9 हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला राउंड, पहला दौर पूरा हो चुका है और हमारे सिलसिले के तरीक़ेकार के मुताबिक अब बारी है हमारे नाजरीन की। जो यहाँ मौजूद हाजरीन हैं उनकी बारी है। आप तैयार हैं? आपसे सवाल किया जाए, कौन जवाब देगा? अरे ठीक है, तो पहले सवाल तो सुन लें। अब आपसे सवाल यह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा का नाम क्या था? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम। हमारे इस्लाम पे माइक लेकर अंदर जाएं और पूछते हैं, देखते हैं कौन जवाब सही देते हैं। इन्हें इंशाअल्लाह आज इनाम में, अगर इमाम में वाले इस्लाम पे जवाब देंगे तो उन्हें मेमोरी कार्ड जिसमें फ़र्ज़ उलूम कोर्स है वो तोहफे में दिया जाएगा, और अगर वो इस्लाम है जिनके सर पर इमामा नहीं, अगर वो जवाब दुरुस्त देंगे तो उन्हें इमामे का तोहफा दिया जाएगा। चले भाई, पहले बगैर इमामे वाले इस्लाम भाई का जवाब सुन लें, उसके बाद इमामे वाले का सुन लेते हैं इंशाअल्लाह। जी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा का नाम? अब्दुल मतलब, हजरत अब्दुल मतलब जी। नहीं, जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। अब एक और इस्लाम भाई को मौका दे दें। हजरत हाशिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनका नाम हाशिम था। असल में नाम उनका हाशिम नहीं था, नाम कुछ और था, लकब हाशिम था। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई लकब नाम भी बता दे तो और ज़्यादा मदनी चैनल के नाजरीन की मालूमात में इजाफा हो जाए। कोई है जो असल नाम बताएं इनका? हाशिम जो थे, जिनकी वजह से ये हाशिमी कहलाए, चाहे मैं बता देता हूँ। जवाब आपका दुरुस्त है। आप आइए करीब, इंशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब जो साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाए, उनके हाथों से फ़र्ज़ उलूम कोर्स का मेमोरी कार्ड आपको तोहफे में दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो परदादा हैं उनका नाम हाशिम, और ये हाशिम उन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी बड़ी खूबसूरत एक हिस्ट्री है कि एक बार अरब के अंदर बहुत ज़बरदस्त कहत हो गया और लोग भूखे और हाजी हज करने भी आ गए। तो आपने क्या किया कि शाम से बहुत सारी खुश्क रोटियां मंगाई, उसका चूरा किया, उसके अंदर ऊँट के गोश्त का शोरबा डाला और एक सुरीद बनाकर हाजियों में लंगर किया। सुभान अल्लाह, लंगर करने वालों आपको मुबारक हो, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। तो बहरहाल खूब उन्होंने हाजियों को वो लंगर खिलाया। तो अरबी में रोटी का चूरा करने वाले को हाशिम कहा जाता है, इसलिए आपका नाम हाशिम पड़ गया और उसी निस्बत से ये पूरा कबीला हाशमी कहलाता। बहरहाल उनका नाम अम्र था। बड़े शुजात वाले, बड़े बहादुर और बड़े मेहमान नवाज थे। माशाअल्लाह, देखिए जवाब भी मिलते जा रहे हैं, हमारी मालूमात में इजाफा भी होता जा रहा है, हिस्ट्री भी हम सुनते चले जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे दौर की तरफ। आप दोनों तैयार हैं? सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है, हिम्मत जारी रखिए और आप इंशाअल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। अब ये दौर है शेर मुकम्मल कीजिए। हमारे ज़हनी आजमाइश का अब दूसरा दौर है शेर मुकम्मल कीजिए। चलते हैं इस दौर की तरफ। 5-5 अशआर आपके सामने पेश होंगे और आपने वो शेर मुकम्मल करना है। जामियतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई, या रब ये दुआ अत्तार की है, जब तक जिंदा दुनिया में रहे। इस शेर को मुकम्मल कीजिए। और अगर आप में से कोई नातख़्वाह हो तो चाहें तो तर्ज में भी ये शेर पढ़ सकते हैं। ये दोनों तरफ के इस्लामी भाई को इजाज़त है। या रब ये दुआ अत्तार की है, जब तक जिंदा दुनिया में रहे, महबूब की सुन्नत आम करे, ये डंका दी का बजाता रहे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें भाई, दूसरा शेर, और वो शेर पूछेंगे हम मदरसतुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों से। करूँ हर आन में तेरी इताअत या रसूल अल्लाह। करूँ हर आन में तेरी इताअत या रसूल अल्लाह। पे मुर्शिद ने की सीरत बना या रसूल अल्लाह। जोर से कहिए। पे मुर्शिद ने की सीरत बना या रसूल अल्लाह। पे मुर्शिद बना दे नेक सीरत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसका पहला मिसरा बयान कीजिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। दूसरा शेर अब आपसे पूछा जाएगा और इसी कलाम का शेर आला हजरत का लिखा हुआ बड़ा ही खूबसूरत कलाम, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। इसका पहला मिसरा बयान कीजिए। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी।
آپ لوگوں کو آتا ہے؟ سبحان اللہ، کتنے سارے اسلام بھائی کو آتا ہے. دیکھیں اتنا مشہور شعر ہے جی. شمع وہ لے کر آیا کون ہمارا دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. وہ تو ہو گیا نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. نہیں، اس میں اشارہ نہیں، شعر کے اندر اشارہ نہیں تھا، وہ 10 سوال میں اشارہ تھا. یہ شعر پڑھ دیتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا. جی جناب، 2 اشعار ہو چکے ہیں. پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ جامعۃ المدینہ مکی اب 2 نمبر سے آگے ہے اور مدرسۃ المدینہ مدنی 2 نمبر سے پیچھے. لیکن اس ہمارے پورے کانٹیسٹ کا مدنی جو ذہنی آزمائش سلسلہ ہے، اس کی ایک اور خوبصورتی بتاتا چلوں کہ جو بھی ٹیم اگر آج سبقت لے جائے گی اور جو آج ہم سے جدا ہوگی وہ دراصل جدا نہیں ہوگی، اسے ایک اور موقع بھی دیا جائے گا. وہ موقع کیسے ہوگا وہ بھی بیان کرتا ہوں. اور ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ تحفہ جو ہے آج جیتنے والوں کو نہیں بلکہ آج جو پیچھے رہ جانے والے ہیں انہیں دیا جائے گا. روزانہ تحفہ ہم ان کو دیتے ہیں جو آج پیچھے رہ جاتے ہیں، آگے جانے والے اگلے راؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کہ جامعۃ المدینہ والے آگے جائیں گے یا مدرسۃ المدینہ والے. یاد رہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ 12 انشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں، 12 قسم کے دیوانے ہیں، مدنی، مکی، بغدادی، اجمیری. اور یہ 12 میں سے 6 جو ہیں وہ اگلے راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن جو 6 پیچھے رہ جائیں گے ان 6 میں سے سب کی قرآن دازی ہوگی اور 2 انشاءاللہ جو ہے وہ دیوانے، پھر موقع ملے گا ان کو کوارٹر فائنل میں آنے کا. تو اگر خدا نہ خواستہ ظاہر ہے کسی ایک کو تو پیچھے رہنا ہے تو وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں، قرآن دازی کے ذریعے بھی آپ واپس آ سکتے ہیں. چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف. مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا. مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، امامہ سر پہ زلفیں اور داڑھی جو سجاتا ہے. واہ واہ واہ، امامہ سر پہ زلفیں اور داڑھی جو سجاتا ہے. میرے اہل سنت کو وہ میٹھا اور پیارا لگتا ہے. چلیں بھائی، جن کے سروں پہ امامہ نہیں، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، آقا کی سنت سجانے کی نیت سے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کریں اور مدنی کے چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. مجھے SMS بہت سارے ریسیو ہو رہے ہیں، یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے، اور صحیح جواب موصول ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت خوبصورت شعر. اب آتے ہیں ہم مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی کی طرف. اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے. لمحہ لمحہ الفت آگ بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. کو تو آگ میں اور بھی بھڑکاتا رہے. لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. جواب بالکل درست ہے. صلو علی الحبیب. اب چلتے ہیں ہم چوتھے شعر کی طرف اور یہ راؤنڈ اپنے اختتام کی طرف، یہ دور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور یہ شعر تھوڑا سا مشکل ہے. جی جناب، تھوڑا سا مشکل شعر ہے، لیکن جامعۃ المدینہ والوں نے اب تک شاید ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. 13 سوالات پوچھے گئے اور 100% جوابات دیے ہیں. اب چلتے ہیں اس چوتھے شعر کی طرف. وہ شعر کیا ہے؟ نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں چوتھا شعر ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے، اور بہت مشہور کلام ہے اعلیٰ حضرت کا. اس شعر کا میں دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو اس کا پہلا حصہ پڑھنا ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سر بتا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا کہ. نہیں، یہ تو منقبت کی طرف آپ چلے گئے، بالکل صحیح جگہ پہنچے، لیکن نعت کی طرف اگر آپ آ جائیں. شہ بطحا تیرا، ایک اشارہ بھی دے دیا آپ کو پہلی لائن میں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے
سے آخری سوال، اور یہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے. تیار ہیں آپ؟ بالکل تیار ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سوال یہ ہے، یہ شعر نہیں پوچھوں گا آپ سے، امام اہل سنت کی نعت کا کوئی مقطع سنا دیجئے جس میں اعلیٰ حضرت رضا کے ذریعے اپنا تخلص لکھتے ہیں. نعت کا جس کو آخری شعر کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی کسی بھی نعت کا مقطع سنا دیجئے، کوئی بھی مقطع سنا دیجئے. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جناب 15 میں سے 15 جواب درست دے چکے ہیں. آخری سوال ہے آپ سے، آپ امیر اہل سنت کا کوئی نعت کا مقطع سنا دیجئے جس میں باپا نے لفظ عطار اپنا تخلص ذکر کیا ہو. نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبو. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ہمارا دوسرا دور بھی ختم ہوا. اب ڈیفرنس ہے 3 نمبرز کا جامعۃ المدینہ مکی اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے درمیان. معلومات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے الحمدللہ. بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں مل چکے، لیکن اب باری ہے ہمارے یہاں موجود ناظرین کی، حاضرین کی. تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اب آپ سے ایک شعر سننا ہے اور اس کا آپ نے اس شعر کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اس شعر کی پہلی جو لائن ہے، پہلا جو مصرع ہے، وہ سنانا ہے. آپ مائک لے کے اسلام پہ قریب جائیں اور یہ کسی اسلام پہ سے سنیں. جی. خوف نہ رکھ رضا تو ہے ابر مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. دوبارہ پڑھیے. خوف نہ رکھ تو رضا، خوف نہ رکھ رضا تو ہے ابر مصطفیٰ. ابر مصطفیٰ درست نہیں ہے جواب. کوئی اور اسلامی بھائی تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں آپ. جی دوسرے اسلام بھائی کو دے دیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. جواب درست ہے. میموری کارڈ کا تحفہ ان کو بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. آگے آ جائیے مفتی صاحب کے ہاتھوں سے انشاءاللہ. تیسرے ہم انشاءاللہ دور کی طرف اب بڑھ رہے ہیں اور یہ بہت دلچسپ دور ہے. اس میں کیا ہے، اب آپ کو شخصیت بوجھنی ہے اور اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. تیار ہیں آپ؟ آپ نے کوشش کرنا ہے. آپ کے پاس 3 نمبر کا ڈیفرنس ہے. اگر آپ جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اشارے کتنے دے رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیں میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. آپ کو ہم ایک شخصیت کا پہلا اشارہ دیں گے. اگر اسی اشارے میں آپ نے شخصیت کا نام بتا دیا تو آپ کو 5 نمبر مل جائیں گے. اگر آپ کہیں گے تو ہم دوسرا اشارہ بتائیں گے. اب آپ نے اس شخصیت کو بوجھا تو آپ کو 4 نمبر ملیں گے. پھر اب آپ کو ایک اور اشارہ اگر آپ چاہیں گے تو بتائیں گے، اس میں آپ کو 3 نمبر ملیں گے. اور اگر آپ چوتھا اشارہ بھی ہم سے لے لیں گے تو صرف 1 نمبر ملے گا. آپ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ تو پہلے شروع کرتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. ٹھیک ہے؟ اور پہلا اشارہ ہے اس شخصیت کا جس کو آج جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں نے بوجھنا ہے، اور وہ ہے، یہاں مدی چل کے ناظرین بھی شامل ہو جائیں، آپ بھی تیار ہو جائیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں. 4 اشاروں میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہمارے مدنی منع پہنچ جائیں تو آپ نے بھی پہنچنا ہے. پہلا اشارہ ہے ہند، ہندوستان. آپ چاہیں تو اس اشارے پر بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن جلدی نہ کیجئے گا، 5 کے 5 نمبر ضائع بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور اشارہ دے دیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے.
غور کر لیجئے، ایک اور اشارہ بھی اگر آپ لے لیں گے تو 3 نمبر پھر بھی مل جائیں گے، ورنہ یہ 4 نمبر ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں بہت سارے ہاتھ اٹھ چکے ہیں دوسرے اشارے پر ہی، لیکن آپ منہ سے آواز نہیں نکالیں گے، پہلے ہم ان سے پوچھ لیں۔ حضرت امام احمد رضا۔ چلیں، آپ نے حضرت امام احمد رضا، یہ بہت بڑا ٹوسٹ آ چکا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اور اس سوال کو پوچھ لیتے۔ چلیں مل کر دہرائیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہاتھوں جو ہے وہ لاکھوں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ میرا تیسرا اشارہ یہ تھا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا کہ سلسلہ چشت کے وہ عظیم پیشوا تھے، آپ اور قریب پہنچ جاتے۔ آپ چوتھا اشارہ لیتے تو میں اجمیر کہتا، آپ اور قریب پہنچ کر 1 نمبر پھر بھی حاصل کر لیتے، لیکن اب 3 نمبر کم از کم حاصل کرنے ہیں ان کو ٹائی کرنے کے لیے، اور 4 نمبر حاصل کرنے ہیں جیتنے کے لیے۔ بہت دلچسپ صورت میں جناب ہمارا یہ مقابلہ داخل ہو چکا ہے، لیکن آپ نہ گھبرائیے، ابھی ایک دور باقی ہے، اور وہ دور مدنی گلدستے کا ہے، اس میں بھی پاسا پلٹ سکتا ہے۔ جناب اب آپ کا پہلا اشارہ دیں۔ آپ کے لیے جو شخصیت ہے اس کا پہلا اشارہ ہے مدینہ منورہ۔ پہلا اشارہ ہے مدینہ منورہ، ایک اور اشارہ دیں۔ دوسرا اشارہ ہے ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو بہت عزت ملی۔ ہمارے کیمرہ مین بھی لگتا ہے پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بہت شدت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جی ایک اور اشارہ دے دیں جی، اس اشارے کو پھر دوہراؤں۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو بہت عزت ملی۔ غور کر لیجئے، آپ ایک اور اشارہ لے سکتے ہیں، اگر وہ بھی جواب آپ تیسرے اشارے پر دے دیں گے پھر بھی 3 نمبر سے مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کو 1 بھی نمبر نہیں ملے گا۔ ایک اور اشارہ دے دیا جائے، غور کر لیں آپ، ایک اور اشارہ دے دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گلی سے وہ گزر جائیں شیطان نہیں گزرتا۔ اب تو سارے پہنچ گئے بھائی، آپ لوگ پہنچ گئے، اور آپ ابھی تک نہیں پہنچے۔ اب تو بہت 3 اشارے غالباً میں نے دے دیے ہیں، اور اب اگر آپ جواب درست دیتے ہیں تو آپ کو 3 نمبر مل سکتے ہیں، مقابلہ برابر ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو میں ایک اور اشارہ آخری دے دوں گا جو شخصیت کو اور واضح کر دے گا۔ اٹس اپ ٹو یو ناؤ، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں وہ مدینہ منورہ سے تعلق ہے، ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی عزت ملی، اور وہ جس گلی سے گزر جائیں شیطان نہیں گزرتا، بڑی مشہور روایت ہے یہ۔ اور اگر آپ کے ذہن میں شخصیت نہیں آ رہی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ چوتھا ہنٹ بھی لے ہی لیں، اشارہ دے دیں آپ کو۔ چوتھا، آج بھی وہ سنہری جالیوں میں میرے آقا کے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی اب دیکھ لیجئے، سنہری جالیوں میں 2 ہی ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ، کون ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عز الاسلام والمسلمین جنہیں کہا جاتا ہے۔ جب وہ اسلام قبول کیا، علماء فرماتے ہیں جب سے وہ اسلام لائے آج تک اسلام کو عزت ہی ملتی چلی جا رہی، اور ماشاءاللہ ان کا مزار سنہری جالیوں میں موجود ہے۔ آج یہ راؤنڈ دونوں ٹیمیں جواب نہیں دے سکی، ہمارے حاضرین نے تو تقریباً سب نے جواب درست دیا۔ اب باری ہے ہمارے حاضرین کی، آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے سوال، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے لیے شخصیت جو ہے، آپ کو 3 ہنٹس دیے جائیں گے، ان کو 4 دیے گئے، آپ کو 3 دیے جائیں گے۔ جو جواب درست دے گا اسے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ اور وہ شخصیت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے، ان کے وفات فرما جانے کے بعد بھی میرے آقا انہیں یاد کرتے رہتے۔ یہ پہلا ہنٹ ہے، پہلے بھی بتا دیں گے، پہلے تینوں سن لیں، یہ 2 سننے کے بعد دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا اشارہ، خوشی ہو یا غم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ دیکھ لیں ابھی بھی، تیسرا اشارہ دے دوں، پہلے دے دوں، بتا دیں گے؟ چلے بھائی مائک دیں 1-2 اسلام بھائی کو، دیکھتے ہیں، پھر میں غلط بتائیں گے تو پھر آپ کا ہو سکتا ہے راؤنڈ وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ 2 اسلام بھائی کو صرف موقع ملے گا، چلیں
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु तो मेरे आका के बाद वफात फरमाए। बेटा आप बैठ जाएं। हज़रत खतीजा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। माशाल्लाह, हालांकि ये बहुत अहम बात है कि अभी तक हमने ये नहीं बताया था कि वो मर्द हैं या औरत हैं, लेकिन उन्होंने जज कर लिया। मेरा तीसरा इशारा ये था कि वो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, लेकिन माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। आइए आपको भी इंशाअल्लाह हम मेमोरी कार्ड का तोहफा पेश करते हैं। माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 इशारों में ये पहुंच जाएंगे, लेकिन देखें बाज़ औक़ात मुकाबला करने आने वालों से ज़्यादा जो है वो सुनने वाले ज़हीन हुआ करते हैं। मुफ्ती साहब, आखिरी दौर चलते हमारे सिलसिले के आखिरी दौर की तरफ, और वो आखिरी दौर इंशाअल्लाह हमें बताएगा कि इस सिलसिले का अब फैसला क्या होता है। मदनी गुलदस्ता, बहुत गौर से बेटा आपने स्क्रीन को देखना है, तवज्जो के साथ। मदनी चैनल के नाजरीन आप भी स्क्रीन पर नजरें गाड़ दीजिए, कॉन्शियस के साथ, फोकस के साथ देखिए। हम चलेंगे अब आखिरी राउंड की तरफ, आखिरी दौर की तरफ। अब इस मदनी गुलदस्ते से मुताल्लिक सवाल होगा और उस सवाल का जवाब देने वाले को 5 नंबर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी हम ज़रूरतों को कम करें। इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ है ज़रूरतों को कम करने की है। हम अपनी ज़रूरतों को कम करें, सहूलतों को कम करें। कभी ये फरमाइश, कभी ये फरमाइश, कभी ये ले आओ, कभी ये ले आओ, कभी ये। अरे भाई खाना है घर में, पीना है घर में। हालत तो देखो, तंगी कितनी है, परेशानी कितनी है। लोग भूख की वजह से माज़अल्लाह खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतनी तकलीफ़ है लोगों को। आपको आए दिन कोई न कोई चीज़ सूझती है, ये मंगा दो, वो ले आओ, ये मंगा दो, वो ले आओ, होटल का खाना, इसका खाना, ये डिश, वो डिश, ये खुराक, वो खुराक, ये लज्जत, वो ग़िज़ाएँ। अरे भाई पोजीशन सही नहीं है। अक्सरियत इस वक्त तंगी में परेशान है। अब आपके पास थोड़ी सी कुशादगी थी, आपने उसको भी तंगी की नज़र कर दिया, ये ख्वाहिशात के नाम पर। ज़रूरतें तो पूरी हो रही है ना, पेट भर कर रोटी मिल रही है, सर छुपाने के लिए छत मिली हुई है, तन ढांपने के लिए कपड़ा अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन अब एक के बजाय 100 कपड़े चाहिए, एक खुराक के बजाय 100 किस्म की खुराकें चाहिए। आपकी ख्वाहिशात का मुंह ही बंद नहीं हो रहा। साल 2 साल खामोश हो जाइए और जो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया उस पर गुजारा कीजिए। आप देखिए कि आपको थोड़ी सी आमदनी में भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों की जेब खर्ची पूरी नहीं हो पाती, बच्चों की अम्मी की मेकअप के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उसके आए दिन कपड़ों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये तकलीफें हैं, इसका इनकार नहीं करता। अब नतीजा क्या निकलेगा कि ये तकलीफ में आए आदमी, तो माँ बोलती है कि कमाता नहीं है, घर कैसे चलेगा। माँ कमाता है, आपने घर के अखराजात के मुताबिक कमाने वाला कहा कि इतना कमा गला। जबकि तरीका ये है, उसूल ये है, प्रिंसिपल ये समझ में आता है कि जितनी आमदनी ना इतना घर का खर्चा होना चाहिए। हमने जितना घर का खर्चा है ना उतनी आमदनी लाने पर कमाने वाले को मजबूर किया हुआ है। अब वो घर में रहता है, दिन रात उसको ताने सुनने, वो तंग आकर परेशान आकर क्या करता है, रिश्वतें खाता है। फिर वो क्रेडिट कार्ड को मशीन में डाल के कैश ड्रॉ करके सूद में पड़ जाता है। घर वालों के लिए तो आपको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, आपको ब्रांडेड शूज़ पहनने, आपको ब्रांडेड पैंट पहननी है, आपको ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड आपको कुर्ता शलवार पहनना, आपको ब्रांडेड पेन चाहिए, ब्रांडेड गिलास चाहिए, ब्रांडेड घड़ी चाहिए। आपको छोटा मोटा चलता ही नहीं है, सब महंगा चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर सूद के पैसों से ले रहे हैं। अब हलाकत ही हलाकत की तरफ जा रहे हैं। फिर कहते पूरा नहीं होता, फिर हराम में पड़ते, समझो तो कहता माज़अल्लाह के मेरी रोजी इसमें रखी गई है। तौबा करनी चाहिए और घर वालों को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात के अंदर आप देखते नहीं है आस पास पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं देते, कितनी तकलीफ में होते हैं। कि आपको आए दिन खबरें नहीं पहुंचती कि बाप ने इतने बेटों को कत्ल किया, बीवी को कत्ल किया, खुदकुशी कर ली। क्यों? कि इसके पास घर में खाने को नहीं था। नहीं करनी चाहिए, हराम मौत है। क्यों मरते हो? अल्लाह रिस्क देने वाला है, तुम अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा। और इतनी परेशानियों के बावजूद भी जो खुदकुशियां कर लेते, इनको पूछोगे नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह के आगे सजदा किया, परेशान है, इस सेठ के पास, उस दुकान पर, इस रिश्तेदार के यहाँ गए, वहाँ गए, इधर गए, हर जगह जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं देते, तौबा नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं लाते कि या अल्लाह माफ़ कर दे, तू रिस्क देने वाला है, मुझे रिस्क अता कर, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, वो तुम पर कुशादी करेगा। उसकी तरफ रुजू लाओ, उससे माफ़ी मांगे। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदकुशी का रास्ता इख्तियार मत करें, कोशिश करें, कसब करें, जरिए माश इख्तियार करें, लेकिन भरोसा रब पर करें।
सूरत ना कम हो। माशाअल्लाह। अब ज़रा नंबर्स पहले बताइए भाई। अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में ये सिलसिला हमारा दाखिल हो गया है। जामियातुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई 15 और मदरसतुल मदीना मदनी के इस्लामी भाई 12 नंबर्स पर है। लेकिन ये जो हमारा सवाल है ये डिसाइडर बन सकता है। अगर जामियातुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई गलत जवाब दे मदरसतुल मदीना मदनी के मदरसतुल मदीना मदनी के मदनी मुन्ने सही जवाब दे दें तो ये आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब 5 नंबर्स का है। चलते जामियातुल मदीना मदनी के मक्की के इस्लामी भाइयों के पास, मदनी मुन्नों के पास। जो आपने ये मदनी गुलदस्ता देखा जिसमें निगरान शूरा ने घर के अखराजात कैसे कम हों इस बारे में हमें मदनी फूल दिए। निगरान शूरा ने एक उसूल बयान किया, एक प्रिंसिपल बयान किया कि अगर वो उस पर अमल कर लें तो जितना खर्चा है वो पूरा हो जाएगा। वो उसूल क्या था? जी हाजी इमरान अत्तारी ने ये फरमाया था कि आजकल हम जितना खर्चा होता है उस हिसाब से कमाई करते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी कमाई हो उस हिसाब से खर्चा करना चाहिए। मैं ये समझ रहा था कि शायद ये सवाल बहुत मुश्किल है और ये नहीं दे सकेंगे, मगर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। निगरान शूरा ने हमें बताया कि जितनी आमदनी हो घर की उतना खर्चा होना चाहिए, ना कि खर्चा बढ़ा दिया जाए और उस पर परेशान हुआ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत इंस्पायर किया आप लोगों ने और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों के लिए सवाल, टेंशन ना लीजिए, बहुत इजी रहिए। सवाल है, निगरान शूरा ने पेन, शूज़, घड़ी, कपड़े, ग्लास, काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया। इन तमाम चीज़ों के लिए निगरान शूरा ने एक लफ्ज़ भी बार बार कहा। वो लफ्ज़ क्या था? कि हमें ऐसी पेन चाहिए, हमें ऐसा पेंट चाहिए, ऐसी घड़ी चाहिए। वो कौन सी घड़ी थी? किस तरह का पेन था? फैशनी। जी फैशनी। बार और मशवरा कर लें। आप लोगों के 3 सवाल पूरे हो गए, अब आपकी बारी नहीं है। जी टाइम पूरा हो चुका है। जी इंग्लिश का लफ्ज़ था, चले ये भी ओके है। अब वो लफ्ज़ बता दीजिए। वो बार बार कहा था, वो लफ्ज़ था, नहीं आप यूं ना करें, आप ना बताएं। वो लफ्ज़ था ब्रांडेड। ब्रांडेड चीज़ों की बड़ी, ब्रांड कहते हैं किसी मशहूर कंपनी के नाम के साथ लोग वो चीज़ लेना चाहते हैं। तो आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जामियातुल मदीना मक्की की जो हमारी इस्लामी भाई है मदनी मुन्ने, उन्होंने 20 नंबर हासिल किए। मदरसतुल मदीना मदनी के इस्लामी ने बड़ा जमकर मुकाबला किया, लेकिन 2 सेगमेंट्स में 2 दौर में पीछे रह गए। 12 नंबर हासिल किए। लेकिन आप बिल्कुल मायूस ना हो, आपको एक मौका मज़ीद दिया जाएगा। इससे पहले कि हम इनामात की तकसीम करें, आइए उन 26 इस्लामी भाइयों के नाम सुनते हैं जिन्होंने यौमुल फुरकान किस दिन को कहा जाता है उस सवाल का जवाब दिया। मोहम्मद अमीन अत्तारी, जवाब सुन लीजिए। जवाब यह है कि ग़ज़वा बदर के दिन, यौमुल जो बदर था, जिस दिन बदर का मार्का हुआ, मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, उस दिन को यौमुल फुरकान कहा जाता है। इसको कुरान पाक में भी बयान किया गया। मोहम्मद अमीन अत्तारी इस्लामी बहन, उनका जवाब भी दुरुस्त है। यासिर रज़ा कराची से, उनका जवाब दुरुस्त है। कामिल अत्तारी फ्रॉम वाकेंट, मोहम्मद यासिर इकबाल कराची, हुसैन अत्तारी फ्रॉम हैदराबाद, हसन बशीर मलिक फ्रॉम रावलपिंडी, सादिक अत्तारी इब्ने अनीस रज़ा अत्तारी, मुजीबुर रहमान घारो, अमीर हमज़ा इरफान अत्तारी फ्रॉम कराची, इशफाक अहमद रावलपिंडी, अब्दुल जब्बार कादरी कोयटा, बिनते फ़ारूक अहमद, उनका जवाब भी दुरुस्त है। खालिद तस्नीम फ्रॉम लंदन यूके, शौकत अत्तारी, रहीम यार ख़ान, दोस्त मोहम्मद, इस्लामी बहन बाबुल मदीना कराची से बिनते जावेद, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मेमन मक्का शरीफ, रईस अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान, जी वक़ार अत्तारी जामिया सहराए मदीना मुल्तान, अब्दुल वाजिद अत्तारी विलेज घड़ी यासीन डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर सिंध, वाजिद अली शाह फ्रॉम रावलपिंडी, मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी लंदन यूके से, इसी तरह रिजवान लाला हिंद के गुजरात के शहर बलासीनोर से, नजमुल हसन अत्तारी रियाज से,
اور عمار ظہری کراچی سے. یہ 26 اسلامی بھائی وہ تھے. مجھے موبائل پر بھی بہت سارے میسج ریسیو ہوئے. جی ہاں، یوم الفرقان غزوہ بدر والے دن کو کہا جاتا ہے. آج کا سلسلہ ذہنی آزمائش اپنے اختتام کو پہنچا. جو موجود ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ. جو آج ہمیں بظاہر تو چھوڑ کے جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی، بڑا زبردست مقابلہ کیا. بہت پیاری کتاب. مندی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے یہ کتاب ضرور حاصل کریں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات تینوں اسلامی بھائیوں کو وہ تحفے میں پیش کی جائیں گی. ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاءاللہ. آپ کو ایک موقع مزید مل سکتا ہے. اب آپ کی قسمت اور دعائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے جب قرآن دازی کا لمحہ آئے گا. مدنی چینل کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.